بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس ہفتوں کے اسلامیات کے آج ہم تمام اسباق جو ہم اب تک پڑھ چکے ہیں اس میں جو ہمارے فرسٹ اسیسمنٹ میں آئیں گے ان کی ریویژن کریں گے، دہرائی کریں گے. ان میں 3 اسباق شامل ہیں. نمبر 1 رسولوں پر ایمان، اور نمبر 2 فتح مکہ، اور نمبر 3 سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت. تو آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا. پہلا سبق ہے رسولوں پر ایمان. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا رسول کے لغوی معنی، اس کے لغوی معنی ہیں پیغام دے کر بھیجا ہوا، اور اصطلاح میں رسول کے معنی ہیں ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص لوگوں کو منتخب فرمایا ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے. آج تک دنیا میں جتنے لوگ انبیاء بنا کر بھیجے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے، ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے. اور سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا. اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. اور بحیثیت مسلمان ہم پر تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا رسالت کے تقاضے. تو کچھ خاص نکات ہیں جو رسالت کا تقاضا ہیں اور ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں یا نہیں. نمبر 1 ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ایمان کا لازمی اور اہم ترین تقاضا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ہمارے لیے بہترین مثال ہیں. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان، مال، گھر بار، اہل و عیال سب سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے. جیسے کہ ایک صحابی صفوان بن قدامہ کی روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی. اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ رکھے. رسالت کا دوسرا تقاضا ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، احترام، توقیر، ان کی جو ہے وہ اپنی اس کے لیے حفاظت کے لیے ہم اپنی جان مال بھی لٹا دیں اور اپنے دل و جان سے ان کی عزت کریں. اور کیونکہ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی بھی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو سکتا ہے. تو تمام انبیاء کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عزت و احترام لازمی تقاضا ہے ان پر ایمان لانے کا. تیسرا تقاضا ہے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، ان کی اشاعت، ان کی ترویج، ان کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے اور جد و جہد کرنا اور کوشش کرتے رہنا، یہ بھی رسالت پر ایمان کا لازمی تقاضا ہے. رسالت کا چوتھا تقاضا ہے اطاعت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور زندگی کے سب معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ہدایت پر چلنا رسالت پر ایمان کا ایک لازمی تقاضا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اس طرح ایک دوسری جگہ پہ ارشاد ہے تم میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگیں گے. اس لیے سب مسلمانوں کو یعنی رسالت کے تقاضوں کو عملی طور پر اپنانا چاہیے، اور اس کو ان کو اپنا کر ہی ہم اپنا ایمان کامل کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارا سبق کی تھوڑی سی دہرائی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں سوال جواب. سوال نمبر 1 ہے عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے یہ مراد ہے کہ انبیاء اور رسول، بہت سے انبیاء اور رسول آئے، جیسے کہ 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے گئے، اور جن میں سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا. اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے اس کی وضاحت میں یہ آیت بھی پڑھی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول
اور آخری نبی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ تو جیسا کہ بھی ہم نے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور ان کی عزت اور توقیر، احترام، ادب، ان سب کی خاطر جان، مال، عزت، آبرو جو بھی ہمیں لٹانا پڑے ہم تیار رہیں اور خود بھی دل و جان سے ان کی تعظیم کریں، اور کسی اور کی طرف سے اگر ہمیں ان کی ناموس پر کوئی آنچ آتی ہوئی دکھائی دے تو ہم اس کے لیے بھی ہر طرح قربانی دینے کے تیار رہیں، کیونکہ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے رسالت کا ایک تقاضا اطاعت رسول ہے، وضاحت کریں۔ ہاں جی، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور زندگی کے سب معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ہدایات پر چلنا رسالت پر ایمان کا ایک تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں اتباع، تو سنتوں کی اتباع بھی ضروری ہے۔ اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت کا تعلق قولی احکام سے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات باقاعدہ طور پہ ہمیں دیے، مگر اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے، یعنی جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھائی اپنے عمل سے، وہ چیزیں آپ کی سنت جو ہے وہ ان کی اتباع ضروری ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجیے کہ تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد مختصر سوالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے رسول کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب ہے رسول کے لغوی معنی ہے پیغام دے کر بھیجا ہوا، اور اصطلاح میں رسول کے معنی ہے ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب فرمایا ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے انبیاء اور رسول کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیتے ہیں، برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کرتے ہیں تاکہ تمام انسان آخر میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد سوال ہے ہمارا رسالت پر صحیح ایمان کے حامل لوگ کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہ لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اور اس میں آپ مزید رسالت کے 4 تقاضے ہیں وہ بھی مینشن کر سکتے ہیں، یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ ان تمام 4 تقاضوں کو پورا کریں وہ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی کا کیا نقصان ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ڈیش بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں نبی اور رسول بھیجے۔ نمبر 2 ہے تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے ڈیش تھے، تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ نمبر 3 اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ڈیش کی اطاعت ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ نمبر 4 ہے اتباع کا تعلق ڈیش اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے، تو اس میں آئے گا اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے۔ نمبر 5 ہے اطاعت کا تعلق ڈیش احکام سے ہے، اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے، قولی احکام سے یعنی قول سے متعلق جو ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملا ہے، یہ آپ کے سامنے کتاب ہوگی کھلی ہوئی، اس میں ذرا دیکھیں۔ جو الف ہے اللہ تعالیٰ نے بنی ہوئی انسان کی ہدایت کے لیے کیا کیا؟ ایمان مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے جس سے اسے محبت ہوگی، ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، یا کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ جی ہاں، آخری والا اس میں آئے گا اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ نمبر 2 ہے سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، سیکنڈ لاسٹ والا اس میں آئے گا۔
جز نمبر 3 ہے تمام انبیاء اور رسول پر بلا تفریق ایمان مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. جی ہاں. نمبر 4 ہے آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی. جی بالکل ٹھیک. نمبر 5 ہے بارگاہ کے ساتھ میں معمولی سی بے ادبی کیا ہوگی؟ ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے. جی. اب سوال نمبر 5 ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. نمبر 1 نبوت اور رسالت کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے؟ جی اس کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے. جز بے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جنات کی اطاعت، فرشتوں کی اطاعت، یا عام لوگوں کی اطاعت؟ اس کا جواب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. جز جی میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جز دال ہے کس نبی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا؟ حضرت یونس، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام؟ اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جز ہے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت، دنیا کی محبت، دولت کی محبت، یا مال کی محبت؟ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت. یہ ہماری پہلے سبق کی دہرائی مکمل ہوئی. اب ہم دوسرا سبق شروع کرتے ہیں. ہمارا دوسرا سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ فتح کیا، اور فتح مکہ کا واقعہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے ٹوٹنے کی وجہ سے پیش آیا. اس کی باقی تفصیلات ہم سوالات کے جوابات میں دیکھتے ہیں. پہلا سوال ہے فتح مکہ کا پس منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں. تو مسلمان اور کفار مکہ کے درمیان، قریش مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا تھا، جس میں 2 اہم شرطیں یہ تھیں کہ دونوں فریق 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ عرب قبائل میں سے جو جس فریق کے ساتھ ملنا چاہے وہ مل سکتا ہے. تو ایک قبیلہ بنو خزاعہ جس نے مسلمانوں کا حلیف بننا پسند کیا، اور دوسرا قبیلہ تھا بنو بکر جس نے قریش مکہ کا حلیف بننا پسند کیا. اب ان دونوں قبائل کے درمیان پرانی دشمنی تھی، اور اسی دشمنی کے نتیجے میں بنو بکر نے راتی طریقے میں بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور قریش مکہ نے بھی اس حملے میں بنو بکر کا پورا ساتھ دیا. جب اس معاہدے کی اس خلاف ورزی کی شکایت لے کر بنو خزاعہ کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ عنہ کو قریش مکہ کی طرف 3 شرائط دے کر بھیجا، جن میں سے وہ 3 شرائط یہ تھیں. نمبر 1 یہ تھی کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیں، یا پھر نمبر 2 بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائے، اور نمبر 3 معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں. قریش مکہ نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط قبول کر لی، لیکن جلد ہی ان کو اپنی بدعہدی کا احساس ہوا، اور انہوں نے ابو سفیان کو نمائندہ بنا کر دوبارہ سے معاہدے کی تجدید کے لیے بھیجا، لیکن وہ ناکام ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا. اس کے نتیجے میں آپ 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر مکہ کی طرف سن 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو روانہ ہوئے. سوال نمبر 2 ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بیان کریں. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ کے سربراہ یعنی سردار تھے، اور مختلف مواقع پہ انہوں نے اہم فرائض انجام دیے، جیسے کہ غزوہ احزاب میں کفار مکہ کے لشکر کے سردار وہی تھے. اسی طرح سے غزوہ بدر کے موقع پر جو تجارتی قافلہ روانہ تھا اس کے سربراہ بھی وہی تھے، اور جس وقت مکہ فتح ہوا ہے اس وقت مکہ میں قریش مکہ کے جو سردار تھے وہ ابو سفیان ہی تھے. یہ فتح مکہ کے واقعے تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. جب کفار مکہ نے معاہدہ حدیبیہ توڑا تو اس کے بعد جب انہیں اپنی بدعہدی کا احساس ہوا تو انہوں نے ابو سفیان کو ہی اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ پھر سے حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کر سکیں. اسی طرح سے فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے ممر الزہران پہ آخری پڑاؤ ڈالا تو اس وقت بھی کفار قریش مکہ کی طرف سے تحقیق کرنے کے لیے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے ان کو دیکھ کر پکڑ لیا، اور اس کے بعد ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی. ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور ایمان لے آئے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو سفیان کو پناہ دی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ کر سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریک سے مکہ مکرمہ پہنچے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے امان کا پیغام لوگوں کو دیا اور قریش مکہ کو بتایا کہ ان مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں۔ یہ تو تھا حضرت ابو سفیان کا مختصر سا تعارف۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ کچھ حصہ کفر میں گزارا، لیکن جب وہ اسلام لے آئے تو ایک مومن صادق بن کے، اور پھر باقی ماندہ زندگی انہوں نے اسلام کی خدمت میں، اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں اور جہاد فی سبیل اللہ میں گزاری۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، فتح مکہ کی مناسبت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک پیراگراف تحریر کریں۔ اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلاس پنجم کی اسلامیت کی کتاب میں حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے ایک سبق موجود ہے، آپ اس میں سے اس کا جواب تیار کر سکتے ہیں۔ بہرحال مختصراً اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید بھی ابتدائی اسلام میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے، اور جب اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اسلام کی خاطر جہاد کیا، اور جہاں بھی جاتے کامیابی ان کی قدم چومتی، یہاں تک کہ ان کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید جہاں بھی جاتے ہیں، جس محاذ پہ بھی پہنچ جائیں، وہاں مسلمانوں کو شکست نہیں ہو سکتی۔ یہ بہرحال مسلمانوں کی ایک عقیدہ تھا، لیکن اس کی تفصیل میں ہم نہیں زیادہ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ انہوں نے اسلامی فتوحات میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اسلامی فتوحات میں ایک بڑا حصہ ان کا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار۔ اور اس کے بعد مزید تفصیلات آپ اس میں سے دیکھ کے اس میں لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر مسجد حرام میں داخل ہونے کا منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کے بعد آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کمان سے ان تمام بتوں کو گرایا، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے بتوں کو گراتے جاتے تھے، ان کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی اور باہر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، مختصر جواب لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو کون سی 3 شرطیں پیش کی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شرائط پیش کی تھیں، جن میں سے ایک پہلی شرط یہ تھی کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیں، نمبر 2 بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، اور نمبر 3 معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں۔ سوال نمبر 2 ہے، لشکر اسلام نے مر زہران پہنچ کر کیا کام کیا؟ تو لشکر اسلام نے مر زہران پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا، اور تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ کے الاؤ روشن کیے تاکہ کفار مکہ پر اسلامی لشکر کا رعب قائم ہو سکے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی عزت افزائی کس طرح فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے، یعنی یہ ایک بہت بڑا عزت کا مقام تھا کہ ان کے گھر کو جائے امان قرار دے دیا گیا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے کیا فرماتے جاتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے خطاب میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، خالی جگہ پر کریں۔ اس کا جو ظریف ہے، قبیلہ بنو خزاعہ اور ڈیش میں دور جاہلیت سے دشمنی اور لڑائیاں چلی آ رہی تھیں۔ قبیلہ بنو خزاعہ اور بنو بکر میں دور جاہلیت سے دشمنی اور لڑائیاں چلی آ رہی تھیں۔ نمبر 2 ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیش ہزار صحابہ کرام تھے، تو اس کا جواب ہے 10,000 صحابہ کرام تھے۔ نمبر 3 ہے،
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش کو امان دی، حضرت ابو سفیان کو امان دی تھی۔ نمبر 4 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف اپنی ڈیش پر بیٹھ کر فرمایا، اپنی اونٹنی پر۔ نمبر 5 ہے میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ڈیش سے کہی تھی، بھائیوں سے کہی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 4، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، کافروں نے بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، کتنے؟ 313، 330، 360 یا 370؟ درست جواب ہے 360۔ نمبر 2 ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی کن سے لی؟ حضرت خالد بن ولید سے، حضرت عثمان بن طلحہ، حضرت زید بن حارثہ یا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے؟ اس کا جواب ہے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے؟ چھڑی سے، سلاخ سے، کمان سے، تلوار سے؟ کمان سے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھڑپ میں کتنے مشرک مارے گئے؟ قریباً 12، قریباً 13، قریباً 15 یا قریباً 20؟ درست جواب ہے قریباً 13۔ قریش کا کون سا سردار معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچا؟ ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب یا عتبہ؟ درست جواب ہے ابو سفیان۔ یہ ہمارا دوسرا سبق مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اب ہم تیسرے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا تیسرا سبق ہے سخاوت کی فضیلت اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تیسرا سبق ہے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ اس کے سوالات دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ تمام سبق ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ سوال نمبر 1 ہے، تفصیلی جواب دیں۔ اس کا جو الف ہے، سخاوت سے کیا مراد ہے؟ سخاوت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا، اور اس کے مختلف طریقے ہیں، مثلاً فقراء و مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کے اخراجات برداشت کرنا، بیواؤں کی مالی مدد کرنا اور رفاہ عامہ کے کام کرنا۔ سوال نمبر 2 ہے، بخل کسے کہتے ہیں؟ وضاحت کریں۔ بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات مثلاً خوراک، لباس، علاج اور سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ کرے، اور نہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے، بلکہ دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سخاوت کے بارے میں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں تو بیشتر مثالیں ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے۔ خاص طور پہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوئی آندھی سے زیادہ تیز سخی ہو جایا کرتے تھے، یعنی سخاوت میں اتنا بڑھ جاتے تھے جیسے کہ تیز آندھی تیزی سے چلتی ہے، اس طرح سے آپ بھی بہت تیزی سے سخاوت کیا کرتے تھے۔ بہت آپ کا یہ اس خوبی میں، صفت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جیسے کہ آپ کے ہاتھ سے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا تھا، اور آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں پہل فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کا سارا گوشت اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ بکری میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، میں نے کہا یہ دستی باقی بچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس دستی کے علاوہ جو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے وہی در حقیقت باقی اور کام آنے والا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، سخاوت کے متعلق اسوہ صحابہ کرام تحریر کریں۔ صحابہ کرام کی زندگی سے بھی ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام بھی سخاوت میں بہت ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ مختلف غزوات کے مواقع پہ جب بھی موقع ملا، جب بھی ضرورت پڑی، تو انہوں نے اپنے اموال خرچ کرنے میں کبھی بھی بخل سے کام نہیں لیا۔ جیسا کہ غزوہ تبوک کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور اس کے علاوہ کافی بڑی مقدار میں چاندی بھی دی تھی۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام کی بہت سی مثالیں ہیں جہاں صحابہ کرام نے سخاوت کے بہترین مظاہرے کیے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا، سخاوت کے معاشرتی فوائد قلم بند کریں۔ تو سخاوت اپنانے سے اخلاق و کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے اور دولت کی حوث ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے قلبی طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور مال میں برکت حاصل ہوتی ہے، اور امیر اور غریب میں باہمی محبت اور معاشی خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مال خرچ کرنے سے معاشرے میں دولت کی گردش یکساں رہتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، مختصر جواب دیں۔ اس کا جو الف ہے، سخاوت سے متعلق کوئی ایک قرآنی آیت لکھیں۔ تو سخاوت سے متعلق قرآنی آیت
میں ہم نے ابھی اس میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 59 ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سخاوت کرنے کی تعریف میں ایک حدیث لکھیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند فرماتا ہے۔ سخی اور بخیل کے عمل کی وضاحت کریں۔ سخی شخص اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرتا ہے اور مختلف کام جیسے فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا ہے، یتیموں کی پرورش کرنا ہے، اور بیواؤں کی مالی مدد کرنا ہے، کسی بھی ضرورت مند کی مالی مدد کرنا ہے، اور رفاہ عامہ کے جتنے بھی کام ہیں، مساجد بنوا دینا، کہیں پانی کا انتظام نہیں ہے تو وہاں پانی کا انتظام کر دینا، یہ تمام سخاوت کے کام ہیں۔ جبکہ بخیل شخص جو ہے وہ دوسروں پر تو کیا خرچ کرنا، بلکہ وہ اپنی ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتا، بلکہ پیسہ بچا بچا کے رکھتا ہے اور اپنی ضروریات مثلا خوراک، لباس، علاج اور سفر وغیرہ پر بھی مناسب طریقے سے خرچ نہیں کرتا، اور دوسرے ضرورت مندوں پہ بھی خرچ نہیں کرتا، بلکہ دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہتا ہے۔ ہمارا اگلا کوشچن ہے، بخل سے بچنے کے متعلق حدیث لکھیں۔ بخل سے بچنے سے متعلق ایک حدیث میں نے آپ کو لکھوائی تھی کہ روزانہ جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ سخی کے مال میں برکت عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ بخیل کے مال کو تباہ و برباد فرما دے۔ اگلے کوشچن ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال خرچ کیا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں پیش کر دیا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، سخاوت کرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں، سخاوت کرنے والے کو سخی کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے، بخل کرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں، بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں۔ نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کبھی کوئی ڈیش خالی ہاتھ نہیں گیا، کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا۔ نمبر 4 ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت کی وجہ سے لقب ہی ڈیش مشہور ہو گیا تھا۔ لقب ہی کیا مشہور ہو گیا تھا؟ غنی مشہور ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ڈیش کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 4 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، سخاوت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بخیل، سخی، منافق یا حاسد؟ اس کا جواب ہے سخی۔ نمبر 2 ہے، سخاوت کے مقابلے میں کون سا لفظ آتا ہے؟ عدالت، شجاعت، بخل یا مساوات؟ تو سخاوت کے مقابلے میں بخل کا لفظ آتا ہے۔ نمبر 3 ہے، سخاوت کی وجہ سے کس صحابی رضی اللہ عنہ کا لقب غنی مشہور ہو گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا؟ اس کا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا۔ اگلا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر کس صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا؟ نمبر 1، حضرت علی، نمبر 2، حضرت زید بن حارث، نمبر 3، حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کس عمل کو پسند کرتا ہے؟ منافقت کو، بزدلی کو، سخاوت کو یا ریاکاری کو؟ جواب ہے سخاوت کو۔ یہ ہمارا تیسرا سبق کی بھی دہرائی مکمل ہو گئی ہے۔ اگر اس میں آپ کو کوئی اشکال ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ سبق کو دوبارہ اچھے طریقے سے پڑھیں اور اس کی ریکارڈنگ کو دوبارہ سنیں۔ امید ہے کوئی مشکل اس میں نہیں آپ کو پیش آئے گی۔ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔